الحمدللہ خانقاہ وامیقیہ نے آج 9 نکاح کیے اور 9 بیٹیوں کو ضرورت کا سامان حسب حیثیت دیا گیا۔ جو غلط رسم و رواج سماج میں پنپ چکا ہے اور سماج اس کو بڑے زور شور سے کر رہی ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، ان چیزوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ اجتماعی نکاح ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، اچھا بھی لگا بہت زیادہ۔ سارے لوگ ایسے ہی کریں تو اور اچھا لگے گا۔ اس دور میں سب سے اہم مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کے نکاح آسان کیے جائیں اور ان کی ضرورت کا سامان دے کر انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ حضرت کے خواب تھا کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کا، اور تو اسی کو لیتے ہوئے اس سلسلے کو جاری کیا ہم لوگوں نے، اور آج جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کی سب سے زیادہ اس میں محنت رہی۔ اگر گھر کا ماحول آپ انگریزوں جیسا بنا رکھیں گے تو یقین جانیں چاہے وہ اسلام کی بیٹی ہو لیکن ان کے اندر اسلامی کلچر نہیں آئے گا، نبی کی سیرت نہیں آئے گی۔ یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ ساری چیزیں اسی گھر میں آ سکتی ہے جہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خاندان اہل بیت کے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ حضرت وامیقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے کرنے کے لیے میں نے نیت کی ہے اور جلد سے جلد اگلے نکاحوں کا پھر اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ آداب، نمسکار، وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں تاج پیلیس پر ہیں۔ خانقاہ وامیقیہ کی طرف سے 9 اجتماعی نکاح کرائے گئے ہیں یہاں۔ خانقاہ کے سجادہ نشین اسلم میاں وامیقی اس وقت موجود ہیں، کچھ اور علماء کرام بھی ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس محفل کے پیچھے کا کیا مقصد تھا اور کس غرض سے یہ ایک ساتھ نکاح کرائے گئے ہیں۔ حضرت آج جو یہ محفل سجائی گئی تھی اس کے پیچھے کا کیا مقصد تھا، کتنے نکاح کرائے گئے؟ الحمدللہ خانقاہ وامیقیہ نے آج 9 نکاح کیے اور 9 بیٹیوں کو ضرورت کا سامان حسب حیثیت دیا گیا، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم خانقاہوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کام کو انجام دیا جائے۔ یہی خانقاہ کا مقصد ہے۔ اس دور میں سب سے اہم مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کے نکاح آسان کیے جائیں اور ان کی ضرورت کا سامان دے کر انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ جس طرح سے شادیوں میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کیجیے، لیکن اتنا ہی مسلمان اس کو مشکل کیے جا رہے ہیں۔ جیسے شادی میں بہت ضرورت سے زیادہ جو فضول خرچی جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، بہت لمبا چوڑا کھانا ہوتا ہے اور تمام چیزیں جو منع فرمائی گئی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ ان کو تعلیم حاصل کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ بیٹیوں کے رشتوں کو آسان کرنے کا کیسے معاملہ بنے گا۔ وہ وہی بنے گا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر سے رخصت کیا، اسی طرح سے ہمیں بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے کے بعد آسانی سے نکاح کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی ضرورت کا سامان دے کر رخصت کریں۔ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا یا کیا ہے آگے تیاری؟ انشاءاللہ تعالیٰ سید المشائخ حضرت وامیقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے کرنے کے لیے میں نے نیت کی ہے اور جلد سے جلد اگلے نکاحوں کا پھر اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک لڑکی کی طرف سے کتنے مہمان بلائے گئے؟ ہم نے تقریباً 50 بیٹی کی طرف سے، 50 بیٹے کی طرف سے 100 مہمانوں کو ہم نے دعوت دی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آگے پیچھے آ گئے وہ بھی ہمارے مہمان تھے۔ میرا نام نعیمیہ اشرفی، کہاں سے تشریف لائیں؟ مٹکی چوکی، عالمگیر گنج۔ آج یہ پروگرام ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلم میاں کو جو ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے ترقی دے، باقی آگے اور پروگرام بنائیں اس کے لیے۔ میرا نام محمد عالم ہے۔ کس کی طرف سے تشریف لائیں؟ ہم لڑکے والوں کی طرف سے تشریف لائیں۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، اچھا بھی لگا بہت زیادہ۔ سارے لوگ ایسے ہی کریں تو اور اچھا لگے گا۔ جی میں آیا حسین وامیقی، اچھا، جی خانقاہ وامیقیہ سے۔ آج پروگرام ہوا ہے 9 اجتماعی نکاح ہوا۔ جی جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ تیاریاں 2 مہینے تقریباً چل رہی ہیں، اور حضرت کے خواب تھا کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کا، اور تو اسی کو لیتے ہوئے اس سلسلے کو جاری کیا ہم لوگوں نے، اور وامیقیہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی چل رہی تھی تو اس نے آج جو ہے اس کام کو انجام دیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کی سب سے زیادہ اس میں محنت رہی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کی، وامیقیہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم کی اس میں محنت کافی رہی۔ نکاح کو آسان کرنے کا حکم ہے، آج اسی طرح کا ایک کوشش ہوئی ہے، یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً نکاح آسان کرنا چاہیے، اور یہ اجتماعی نکاح
صرف اور صرف اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں جو نکاح کے نام پر برائیاں پھیل رہی ہے، جو فحاشیاں ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف غریبوں کا ہی نکاح ہو رہا ہے، بلکہ ہر دیندار ایسی محفلوں میں شرکت کر کے اور ایسے نکاحوں میں محفلوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی نکاح کریں، یہ میری گزارش ہے، تاکہ فحاشی سے بچیں اور جو غلط رسم و رواج سماج میں پنپ چکا ہے اور سماج اس کو بڑے زور شور سے کر رہی ہے، جو سنت کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، ان چیزوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ اجتماعی نکاح ہے۔ جیسے اس میں کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بہت سی دشواریاں ہیں جو ضرورت مند لڑکیاں ہیں ان کے سامنے، تو یہ سلسلہ جیسے اور زیادہ کیسے آگے لے جایا جائے؟ دیکھیے، مہنگائی تو یقیناً بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مالدار طبقہ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، کیونکہ مالدار طبقہ اپنی مالداری کے زعم میں وہ کچھ نہیں دیکھتا، نہ کسی غریب کو دیکھتا ہے، نہ کسی مجبور و لاچار کو دیکھتا ہے، بلکہ اسے اپنی نام اور اپنی بڑائی دکھانی ہوتی ہے، اور وہ لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں شادیوں اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو ایک بیٹی پر لاکھوں روپے خرچ نہ کر کے 10 بیٹیوں کا انتظام کر دیں، اللہ دونوں جہان میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو بیٹیاں آج یہاں سے رخصت ہو رہی ہیں نکاح کے بعد، ان کے لیے کیا دعا؟ میں دعا کرتا ہوں ان تمام بیٹیوں کے لیے جو نکاح آج کے اس پروگرام میں ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ ان سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ ان 10 گھروں کو اللہ آباد فرمائے، اس میں دینداری عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رشتے نا، اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت جلدی بدگمانی کا حوالے ہو جاتے ہیں، گھروں میں ٹوٹنے جیسی نوبت آ جاتی ہے، تو ایک میاں بیوی کے بیچ جو اچھے رشتے ہو سکتے ہیں اس کے لیے دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بہتر ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے سیرت رسول پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی اپنے غلاموں کے سامنے پیش کیا، اور ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک رہا وہ اگر ہر مسلمان پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی ازدواجی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرت خدیجہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک رہا اور کس قدر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی، اپنا مال نچھاور کیا، سب کچھ سرکار کے قدموں میں ڈال دیا، تو وہاں سے ہمارے سماج کی بیٹیوں کو یہ درس ملتا ہے کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کا مقام سمجھے اور اپنا سب کچھ شوہر کے قدموں پہ نچھاور کر دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو محبت پیش کی اور جو آج ہمیں حدیثوں کے ذریعے اور تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یقیناً وہ مثال ہے ہماری زندگیوں کے لیے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں تو کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی بد مزاج ہو، اگر سرکار دو عالم کا سچا چاہنے والا ہے تو کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، کبھی اپنی بیوی کو تانے نہیں دے گا، بلکہ ان کے ساتھ محبت، خلوص اور بڑی ہمدردی کے ساتھ دونوں مل کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ تعلیم تو اب سب دلا رہے ہیں، لیکن جو تربیت کا میدان ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ لڑکیوں کو کس طرح سے اپنے شوہروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو یہ کام کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں، یہ گھر سے ہے، یہ کام گھر سے ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کی تربیت اسی انداز میں کریں جو اسلام نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اگر گھر کا ماحول آپ انگریزوں جیسا بنا رکھیں گے، گھر کے ماحول میں آپ تبدیلی نہیں لائیں گے، تو یقین جانیں چاہے وہ اسلام کی بیٹی ہو لیکن ان کے اندر اسلامی کلچر نہیں آئے گا، نبی کی سیرت نہیں آئے گی، فاطمہ حضرت خاتون جنت کا کردار نہیں آ پائے گا۔ یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ ساری چیزیں اسی گھر میں آ سکتی ہے جہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خاندان اہل بیت کے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ ایک لڑکی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی گود میں پوری نسل پڑتی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ایک جو گھر کی خاتون ہوتی ہے اس سے ایک نسل تیار ہوتی ہے، تو خاتون جتنی سمجھدار اور جتنی نیک ہوگی، جتنی پاکیزہ ہوگی، انشاءاللہ اتنی ہی ان کی خاندان میں دینداری آئے گی اور سمجھداری آئے گی۔
देखिए बहुत सी बातें यहाँ हुई हैं और एक अच्छा कदम उठाया गया था खानखा वामिकिया की तरफ से, पहला कदम है और शानदार कदम है ये। इस इज्तिमाई निकाह में इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च के बिशप डॉक्टर विलियम सैमुअल, पादरी राजेंद्र प्रसाद, विशाल सैमुअल, चौकी चौराहा स्थित गुरुद्वारे के ज्ञानी काले सिंह, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन नदवी और शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम वगैरह मौजूद रहे। अभी हमने बात की है जो सज्जादा नशीन है उनसे, तो उनका कहना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रखा जाएगा।